لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، لیکن آج ہم سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے، توبہ کریں گے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، ہم کچھ بھی کریں وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بے شک اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے وہ پیار بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف ہماری توجہ نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی غیرت والا بھی ہے، اور اس کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ اگر معصوم جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس معصوم ذات کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور اپنا خلیفہ بنایا، اگر ان سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اپنی غیرت کی وجہ سے جنت سے نکال دیتا ہے، اور آدم علیہ السلام 200 سال تک روتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو کیا اس سے ہمیں عبرت نہیں ملتی کہ جو اس کے محبوب اور مقبول بندے ہیں، اگر وہ ایک لغزش پیغمبرانہ کرے، ایک قطع اجتہادی کرے، ان سے ہو جائے وہ بھی کسی حکمت کے تحت، تو 200 سال تک وہ روتے ہیں، پھر بھی ان کو کوئی جواب نہیں ملتا، تو ہم جیسے پاپی گنہگار سیاہکار ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیوں گڑ گڑاتے نہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ تو بہت غیرت والا ہے، لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت سے اللہ کی غیرت کا اندازہ لگاؤ۔ ہم سوچتے ہیں حضور ہم سے ہمیشہ راضی رہیں گے، اللہ ہم سے ہمیشہ راضی رہے گا، لیکن حضور علیہ السلام تو ہم جیسے لوگوں کی کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام تو چھوٹی چھوٹی لغزشوں پر صحابہ سے بھی ناراض ہو جاتے تھے، صحابہ سے بھی ناراض ہو جاتے۔ اگر حضور ہم سے ناراض ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ہم نے تو کتنے گناہ کیے ہیں، حضور کیسے چھوٹی چھوٹی لغزشوں پہ ناراض ہوتے ہیں ذرا دیکھیں۔ ایک صحابی ہیں، پہلی بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر روئے زمین پر کس کا ہے تو وہ صحابہ کا ہے۔ کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، یہ صحابی کا مرتبہ ہے۔ لیکن ان سے چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوئی، حضور ناراض ہو گئے، اور کیسے ناراض ہوئے؟ منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے، سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے اور حضور علیہ السلام کو سلام کیا۔ آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ منہ پھیر لیا۔ حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ جتنے میرے بھائی سن رہے ہیں، میری بہنیں اگر اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں مرتبہ کیا ہے؟ صحابی۔ لغزش کیا ہے؟ سونے کی انگوٹھی۔ سلام کر رہے ہیں، جواب نہیں، منہ پھیر لیا۔ دوسری طرف سے آئے، شاید حضور نے پہچانا نہیں، سلام کیا، ادھر سے منہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر! وہ صحابی بے چین ہو گئے۔ میرے اور آپ کی طرح وہ لوگ زبانی دعوے دار نہیں تھے عشق رسول کے، وہ سچے عاشق تھے، بے چین ہو گئے۔ حضور جان نور، غریب پرور، بندہ نواز، آقا کیوں ناراض ہیں؟ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں، میں تیرے ہاتھوں میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، انہوں نے سونے کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دیا۔ پھر اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو کسی نے کہا سونا تو مردوں پہ حرام ہے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے، سونا اٹھاؤ اور سونا اٹھا کر کے اس کو بیچ کر اپنی بیوی کا زیور بنا دو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم،
جس چیز کو میں نے محبوب کی خوشی کے لیے پھینک دیا ہے اب میں اس کو کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ حضور علیہ السلام نے لیکن چہرہ پھیرا۔ دوسری حدیث سنیں، بات سمیٹتا ہوں، دوسری حدیث پاک سنیں۔ وہ تو صحابی تھے، ان صحابی کا نام حدیث کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا، ان کا نام مجھے نہیں مل سکا، ہو سکتا ہے کسی کے علم میں ہو ان کا نام، لیکن ان سے بڑی ہستی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقینی طور پر وہ صحابی نہ صدیق اکبر تھے، نہ فاروق اعظم تھے، نہ عثمان غنی تھے، نہ مولا علی تھے، ان چاروں میں سے کوئی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی رہے ہوں گے وہ عام صحابہ میں رہے ہوں گے، لیکن اب ان سے بڑی ہستی، ذرا دل کے کانوں سے سننا بہت غور سے، ان سے بڑی ہستی پوری کائنات میں حضور علیہ السلام جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، پوری کائنات میں اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ حضور کو جس سے پیار ہے وہ ذات ہے حضور کی شہزادی سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ رقیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا فاطمہ بنت محمد روح فدا و ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام ان سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ ان کے بغیر حضور نہیں رہتے تھے، حضور علیہ السلام ان کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا گھر اور ان کا گھر صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا، اور ابھی بھی حضور علیہ السلام جس حجرے میں آرام کر رہے ہیں اس سے لگا ہوا سیدہ کا حجرہ ہے۔ یہ شان کی، ایسی شان کی خاتون ہے کہ ایسی شان کی عورت کائنات کی نگاہوں نے نہیں دیکھی، جس کے بابا سید الانبیاء، جس کے شوہر تاجدار حل عطا خاتم الولایت فاتح خیبر باب مدینۃ العلم مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جس کے بیٹے امام حسن امام حسین جنتی جوانوں کے سردار، نہ کسی کے بیٹے ایسے نہ کسی کا باپ ایسا، اور شوہر شان والا اور خود اتنی شان والی۔ حضور کتنا پیار کرتے، جب وہ آتی ہیں تو حضور ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کے ہاتھ چومتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے کہتے ہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخری میں سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے۔ ایک دیوار کا فاصلہ تھا حضور کے حجرے اور ان کے گھر کے درمیان۔ بار بار جاتے تھے آقا، اور جب کبھی جا نہیں سکتے تھے تو حضور علیہ السلام نے دیوار میں ایک کھڑکی بنا دی تھی کہ جب جب فاطمۃ الزہرا کی یاد آتی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر آواز دیتے فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العین کہتے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ پھر سیدہ کا چہرہ دیکھ لیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے وہ قرار آ جاتا، چین آ جاتا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے سیدہ کو جان احمد کی راحت قرار دیا۔ جو رسول ہر بے چین دل کا چین ہے، ہر دل کی راحت ہے میرے رسول، اس رسول کے دل کی راحت کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ اتنی محبت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن اب اس تمہید کے بعد ذرا آؤ، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ، حضور کی غیرت کا اندازہ کرو، محسوس کرو۔ ایک دن میرے آقا ہر دن کے معمول کی طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لائے۔ کیا دیکھا کہ ریشم کے پردے جس پر تصویریں بنی ہوئی ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی دیواروں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی دیواروں پر پردے ریشم کے لٹکے ہوئے ہیں۔ اسلام میں دروازے پہ پردہ لگا سکتے ہیں، کھڑکیوں پہ پردہ لگا سکتے ہیں، لیکن دیواروں پہ پردے نہیں لگا سکتے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا جان کی آمد کی بنیاد پر ہو سکتا ہے شاید
अपने घर की दीवार पे पर्दा लगाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने घर की दीवारों पे पर्दा देखा और चेहरा फेर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। इसी तरह की मिलती जुलती रिवायत अम्मा आयशा के लिए भी आई है। हुजूर ने चेहरा फेर लिया और चेहरा फेर कर हुजूर अंदर घर में नहीं गए, बाहर तशरीफ ले गए। हुजूर चले गए, आका तशरीफ ले गए। सैयदा को खबर हुई, हुजूर क्यों मुंह फेर कर गए? जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उससे हुजूर ने मुंह फेरा। वजह क्या? सिर्फ दीवार पे पर्दे लगे हैं, दीवार पे पर्दे, हुजूर ने मुंह फेर लिया। गैरत है, नाजुक है बड़ी, गैरत सुल्तान मदीना। सैयदा को खबर हुई, दीवार के पर्दे खींच लिए, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, जिससे मेरे बाबा नाराज हो जाएं, वो पर्दे नहीं रहेंगे। फिर आका ने फरमाया, मेरी शहजादी, मेरी बेटी, हम दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते, और दीवारों को कपड़े पहनाना ये आले मोहम्मद की शान नहीं। आपसे पूछना चाहता हूं, अब जरा दिल के कानों से, जहां मुझे आपको ले जाना था अब मैं ले जाना चाहता हूं, सब बिल्कुल हमातन गोश हो जाएं। सैयदा का घर कितना आला है, रश के अर्श है, रश के जिना है, सैयदा कायनात का घर, क्योंकि नबी अर्श पर कभी कभी है, सैयदा के घर में बार बार है। जन्नत जिसकी मुश्ताक है वो रसूल सैयदा के घर में बार बार आते जाते हैं। जन्नती जवानों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जन्नती औरतों की सरदार जिस घर में रहती है वो घर सैयदा का घर है। मौलाए कायनात वलियों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं वो घर सैयदा का घर है। लेकिन उस घर में अगर कपड़े का पर्दा दीवार पर लग जाता है तो हुजूर चेहरा फेर करके वापस चले जाते हैं। सिर्फ दीवार पे पर्दा लगने की बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलाम जब चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं, नाजुक है बड़ी, गैरते सुल्तान मदीना। अब तसव्वुर करो, सबसे ज्यादा जिससे प्यार करें अगर वो दीवार पे पर्दा लगा दे तो हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाएं, क्या ख्याल है? हम दाढ़ियां मुंडा रहे हैं, हम नमाजों को तर्क कर रहे हैं, हम सूद खा रहे हैं, हराम कारोबार कर रहे हैं, कोई जिना के अड्डे पे जा रहा है, कोई शराब के अड्डे पे जा रहा है, कोई भाइयों की हक तलफी कर रहा है, कोई बहनों की हक तलफी कर रहा है। अब उसी को मरने के बाद उसकी कब्र में लिटा दिया गया, उसको मरने के बाद उसकी कब्र में रख दिया गया। गुनाह करने वालों से मैं तवज्जो चाहता हूं, फिल्में देखने वालों से तवज्जो चाहता हूं। हाँ हाँ, ये वही गुंबदो मीनार का शहर है ना जहां की अल्लाह अकबर फिल्म की दास्तान पूरी दुनिया में गूंज रही है कि अल्लाह अकबर। हमारे यहां फिल्मी टाकीजों के अंदर इतनी भीड़ होती है कि अगर पैरों से चलकर जाने के लिए रास्ता नहीं होता तो हमारे जवान लोगों के सर पे कदम रख करके फिल्मों के अंदर जाया करते हैं। यही वो गुंबदे मीनार का शहर है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ना अमल है, ना नेकियां है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, कुछ नहीं है। बोलो हमारा किस पर नाज है, किस पर भरोसा है? एक ही जात है। अल्लाह राजी होगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अल्लाह अगर हमें बख्श देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अगर अल्लाह हमें जन्नत देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। सोचो, दाढ़ियां मुंडाने वालों, शराब पीने वालों, हराम कारोबार करने वालों, सूद के धंधे करने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वालों, गफलतों की जिंदगी गुजारने वालों, मरने के बाद कब्र में डाल दिए गए। बाप छोड़कर गया, भाई छोड़कर गए, रिश्तेदार छोड़कर गए, सब मुंह फेर कर मनो मिट्टी डाल करके वापस चले गए। उस वक्त बंदे के लिए एक ही सहारा होता है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी तो एक की वजह से वो ये कि मुस्तफा जाने रहमत कब्र में तशरीफ लाएंगे। न कोई आलिम आएगा, न कोई पीर, न कोई मौलवी, कोई नहीं, कुछ नहीं। आज के पीर की बात कर रहा हूं, मेरी बात का गलत मतलब ना लीजिएगा। कोई कब्र में नहीं आएगा, कब्र में आएंगे तो मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे। अब आप मुझे बताएं, जो अपनी बेटी के घर में जो है वो पर्दा देखकर मुंह फेर कर वापस चले जाते हैं, अगर उनकी नजर हमारे चेहरे पे पड़ी, ये वही आंखें थी जो रात के अंदर मोबाइल पर गंदे मनाजिर देखती थी, ये वही आंखें थी अल्लाह अकबर जो औरतों को पाप की नजर उठाती थी, ये वही वजूद था जो मस्जिदों से कोसों दूर रहता था,
ہاں ہاں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا تھا، جو فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہتے تھے۔ مجھے بتاؤ سیدہ اتنی پیاری ہے، اتنی نیک شہزادی ہے کہ جس کے وجود میں رسول اللہ کا خون ہے، اگر ان کے گھر میں دیوار پہ پردے دیکھ کر، اتنی چھوٹی سی بات دیکھ کر حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے ہمارے جرائم کو، گناہوں کو، پاپ کو دیکھ کر اللہ کے رسول چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے، ہماری قبر سے واپس چلے گئے، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ حضور اگر چہرہ پھیر کر واپس گئے تو یاد رکھنا دنیا کے امتحان میں 1000 مرتبہ ناکام ہو جاؤ تو پھر کامیاب ہونے کا موقع مل سکتا ہے، لیکن قبر کے امتحان میں 1 مرتبہ ناکام ہو گئے، حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمت کر کے یہ بات بھی کہہ دوں، اگر حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے تو قرآن خوانیاں تمہارے نام کی بھی تمہیں بخشوا نہ سکے گی، تمہارے نام کی مغفرت کی دعائیں بھی تمہیں بخشوا نہ سکے گی، تمہاری اللہ اکبر عیسیٰ ثواب کی محفلیں بھی تمہیں نجات نہ دلا سکے گی، کیونکہ نجات موقوف ہے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پر۔ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے حبیب تو جسے چاہے گا، تو جسے چاہے گا۔ چاہے گا کے 2 مطلب ہوتے ہیں، چاہے گا کہ 2، ایک یہ چاہنے کا مطلب ہوتا ہے جس سے تو راضی ہوگا، اسی کو جنت دوں گا، عمل پہ جنت نہیں دوں گا، تیری رضا پہ دوں گا۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، اللہ نے اعلان کر دیا عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالوں گا، یہ کہہ کر ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھ یہ جہنم کا عذاب۔ دنیا میں بڑا عزت دار بنتا تھا، تو نے بس میرے محبوب کو راضی نہیں کیا، سب کچھ دیا کیا، حبیب کو راضی نہیں کیا۔ بولیے آج ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ کے گھر کی وہ داستان دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ، کتنی نازک ہے۔ اگر بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے زیورات دیکھیں تو فرمایا فاطمہ یہ تمہاری شان نہیں کہ تم اس طرح کے زیورات پہنو۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں آج کی رات بس میں یہی کہنے آیا ہوں، تقریر تو بار بار میں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں،